دنیا کو دھرم ختم کر دیا جائے گا
کی سنت قائم ہے، قیامت تک کی سنت قائم رہے گی۔ جب وہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی شادیاں ہوں گی۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بے نکاح ہونے کی صورت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آخر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں انہیں نکاح فرمائیں گے، ان کی شادیاں ہوں۔ کچھ اعزازی نکاحوں میں ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعزازی نکاح ہوں گے۔ حضرت مریم سے آپ کا نکاح ہوگا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی سے نکاح ہوگا، اور بھی کچھ عورتیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن رسول ہے، ان سے آپ کا نکاح ہوگا، یا اعزازی نکاح ہوگا۔ اور اس سے نکاح ہونے کا معلوم ہوا نکاح معمولی عبادت نہیں، اہم ترین عبادت ہے، جس کی ابتدا بھی جنت سے ہوئی، انتہا بھی جنت سے ہوئی۔ بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو حقیقت میں آدھا دین ہے، پورے دین میں سے آدھا دین۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب آدمی شادی کر لیتا ہے، جب کسی آدمی نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو اس نے اپنے آدھے دین کو پورا کر دیا۔ پھر اس کو چاہیے کہ اپنے آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس روایت میں نکاح کو آدھا دین قرار دیا، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک عام وجہ اور ظاہری وجہ یہ ہے کہ دراصل دین گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جس قدر انسان گناہوں سے بچے گا، اسی درجے وہ دیندار کہلائے گا، اسی درجے وہ عبادت گزار کہلائے گا۔ بلکہ گناہوں سے بچنا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اتق المحارم، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ دیکھو حرام چیزوں سے بچتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا گناہوں سے بچنا ہی اصل عبادت ہے۔ جس قدر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اسی درجے اللہ کی نگاہ میں وہ عبادت گزار کرتا ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور بھی عبادتیں ہیں، لیکن حقیقت میں گناہوں سے بچنا ہی عبادت ہے۔ اور عام طور پر انسان کے جو گناہ صادق ہوتے ہیں اس کے دو راستے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر گناہوں کے دو راستے ہیں۔ ایک منہ کا راستہ ہے، اس منہ کے راستے سے حرام کھاتا ہے، حرام بولتا ہے، بہت سارے گناہ کر لیتا ہے۔ اور ایک راستہ شرمگاہ کا راستہ ہے، جس سے بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو ایک گناہ کا راستہ بند ہو گیا، شرمگاہ کا راستہ گناہ کا بند ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آدھے دین کے بارے میں، زبان کی گناہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ زبان کو شریعت کے دائرے میں استعمال کرے، زبان کو شریعت کے خلاف استعمال نہ کرے، تو گویا اس کا پورا دین مکمل ہو جائے۔ بہرحال اس روایت میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا۔ اس سے نکاح کی اہمیت اور زیادہ ظاہر ہو۔ جو پورے دین کا آدھا حصہ ہو، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے نکاح کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ دوسری حدیث پڑھی تھی، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ دیکھو نکاح میں شہرت دیا کرو، جب نکاح ہوا کرے تو اعلان نکاح کیا کرو، سرپرستوں کی موجودگی میں نکاح کرو، بڑوں کے مشورے سے نکاح کرو۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ بات فرمائی۔ آج کے زمانے میں چھپ کر کے نکاح ہوتے اور رسوائی بدنامی کے نکاح ہوتے۔
آقا نے پہلے ہی فرما دیا دیکھو کھلا نکاح کے کرو، 4 آدمیوں کی موجودگی میں نکاح کرو، سرپرستوں کے مشورے سے نکاح کرو، یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ ہمارے پاک نبی علیہ السلام کو طریقہ ہے۔ اس بات میں آپ نے پڑھا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوتا ہے آقا کی 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر۔ یہ بھی یاد رکھیں بخاری شریف میں ایک روایت گزری ہے، اس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو کم سے کم 4000 مردوں کی برابر طاقت دیتے ہیں۔ اگر کسی نبی کی 4000 عورتوں سے شادی کر دی جائے، بیعت اس کے نکاح میں 4000 عورتیں دے دی جائیں تو 4000 عورتوں کا حق ادا کر دے گا اور پھر بھی کوئی کمزوری پیدا نہیں۔ اللہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ اور ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے نبیوں کی سردار ہے، آقا کو کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ لیکن آقا نبی کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوتا ہے 25 سال کی عمر میں، بڑی جوانی میں نکاح ہوتا ہے، اور وہ بھی 40 سال کی بڑھیا سے نکاح ہوتا ہے۔ 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی کی عمر 40 سال ہے اور آقا کی عمر 25 سال۔ پہلا نکاح سب سے پہلا نکاح ہوتا ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام اپنے خاندان کے عزتدار شرفاء کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ مجمع ہوتا ہے، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں اور بھرے مجمع میں سرپرستوں کی رائے سے خاندان کے مشورے سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے پاک نبی کی سنت ہے کہ سرپرستوں کے مشورے سے، خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے ان کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور جب تک یہ خاتون، یہ جنتی خاتون آقا کے نکاح میں زندہ رہی، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 25 سال رہی۔ آقا کی عمر 25 سال تھی جس وقت نکاح ہوا، اور جب آپ کی بیوی، پہلی بیوی کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ 50 سال ہوئی۔ گویا آقا نبی کریم علیہ السلام نے 50 سال کی عمر تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ شہوت کے لیے نہیں کیے، نفسانیت کے لیے نہیں کیے، نفس کے لیے نہیں کیے، بلکہ دیگر چیزوں کے لیے کی، شریعت کے لیے کیے ہیں، شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے، شریعت کا حکم کا دین پھیلانے کے لیے آقا نے نکاح کیا۔ اللہ کے حکم سے نکاح ہوئی، بلکہ بعد نکاح خود اللہ نے پڑھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا۔ معلوم ہے علماء جانتے ہیں۔ اس روایت سے ایک بات خاص طور پر ہمیں عرض کرنی ہے اور نصر مخاطب ہے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی، ہمیں یہ فخر کا موقع عطا فرمایا کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ دشمنوں نے نبی کریم علیہ السلام پر بہت اعتراضات کیے، ذلت توہینوں کی صورتیں پیدا کی، طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن بڑے سے بڑے دشمن کی مجال ہمت نہیں ہوئی جو یہ کہتے تھا کہ تمہارا نبی علیہ باللہ شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہے، آنکھ سے کسی عورت کو گھور کر دیکھا ہے، کسی عورت کے ساتھ بدنظری کا معاملہ کیا، کسی بڑے سے بڑے دشمن نے یہ بات نہیں کی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی زندگی گزاری۔ جس شخص کو 4000 مردوں کی برابر طاقت حاصل ہو اور وہ ایک عورت پر گزارا کرنے ساری جوانی اس پر گزار دے اور کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، کیسی
کیسی باقی کی زندگی آپ کی ہو، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ بھائیو، مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جا کر ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام ہی سے ملاقات، آقا کو دکھانا ہے کہ ہمیں بھی اس پر ذرا سا غور کرنا ہے، ہم سے بھی یہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، پاک دامنی کے ساتھ حیا کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے ایمان والوں کی ماں ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آقا نبی کریم علیہ السلام اتنے شرمیلے کہ ایک نوجوان لڑکی جو کنواری ہوتی ہے، جس کی نئے نبی کی شادی ہوتی ہے، پہلا نکاح ہوتا ہے، دلہن بنائی جاتی ہے، اس کنواری عورت کو جس کو سجا کر دلہن بنایا گیا ہو، اس کو جس قدر حیا ہو سکتی ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام اس عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آقا کو کس قدر حیا ہوگی، کتنے بار حیا تھے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام کے حیا کا، آقا کی پاک دامنی کا۔ آج ہمارے موبائلوں نے، ٹیلی ویژن گھروں کے ماحول نے ہمارے اندر بے حیائی بے حجابی پیدا کر دی، اس سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ بھائی عزت اور پاک دامنی یہ عزت کی چیز ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ جو بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، ہوشیاری بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حیا کی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ حیا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا نبی کریم علیہ السلام نے آلی محاذ نکاح کی شہرت دیا کرو، نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح جب ہوا کرے تو کھلا کیا کرو، 4 آدمی کی موجودگی میں نکاح ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں نکاح ہو رہا ہے۔ ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام نے بھی اسی سنت پر عمل کیا ہے۔ آقا کا پہلا نکاح 4 آدمیوں کی موجودگی میں ہوا، آپ کے خاندان کے شرفاء عزتدار موجود تھے۔ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں محرم میں نکاح کرنے کو منحوس کرتے ہیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں میں جو پہلی بیوی حضرت خدیجہ نے سب سے زیادہ سعادت مند تھی، ان کو اللہ کی طرف سلام آیا، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کو برا نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو سعادت کی چیز سمجھنا ہے۔ محرم کے معنی عزت کے، اس میں جو کام ہوتے وہ عزت کے کام ہوتے۔ بہرحال آقا فرماتے آلی محاذ نکاح، اس نکاح میں شہرت دیا کرو، کھلا نکاح کیا کرو، سرپرستوں کے مشورے سے، سرپرستوں کی رائے سے ان کی موجودگی میں نکاح کیا، اس میں برکت ہوتی، اس میں عزت ہوتی۔ دوسرے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، جب نکاح ہوا کرے تو نکاح کی مجلس مسجد میں قائم کیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، نکاح کی عبادت ہے، عبادت کی جگہ میں ہوتی ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مسجدوں میں ہر وقت اللہ کے پاک مخلوق فرشتے رہتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے۔ اگر انسانوں کو کوئی انسان ایسا معلوم ہو جائے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہیں کرتا، ساری زندگی پاک بازی کی زندگی ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان کی، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم ہوتے، محفوظ ہوتے۔ ایسے فرشتوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، ان کی دعائیں شامل ہو جائیں گی۔ ایو ایسے پاک مقدس مخلوق کی موجودگی میں نکاح ہو تو ظاہر برکتیں آئیں گی۔ اور مسجد میں جو آتا ہے عام طور پر باوضو ہوتا ہے، زیادہ تر تو باوضو ہی ہوتے ہیں۔ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان کو صالحین میں شمار کیا گیا ہے، وہ صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف تو ضرور ہوتے ہیں، بے غسل تو کوئی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی پاک مقدس مخلوق کی موجودگی میں، صالحین کی موجودگی میں، نیک لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا تو یقیناً برکتیں آئیں گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، جب نکاح کیا کرو تو مسجدوں میں اس کی مسجد قائم کیا کرو۔ ایک تیسری حدیث پڑھی تھی،
آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عام طور پر ہم یہ روایت نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں اور اس پر ہم سبوں کو عمل کی کوشش کرنا چاہیے. آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امرهن عجیب، ان عورتوں کا معاملہ عجیب و غریب تعجب خیز ہے، ان کے معاملے پر ہنسی آتی ہے. ایسا معاملہ ہے ان کی طبیعت کے اندر، سرشت کے اندر، پیدائش کے اندر کیسا پر ہے. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہن خلقن من طلع وان اعوج شیء من طلع اعلی، یہ پسلی سے پیدا ہے اور سب سے پیڑی پسلی ہوتی ہے اوپر کی ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ پیڑی پسلی سے پیدا ہے. ان کی شرشت کے اندر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر کیسا پر ہے، سیدھا نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِبَادٍ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرے تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی ہو نہیں سکتی. فرمایا اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ٹوٹنا اس کا طلاق دینا. علیحدگی تو ہو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نسل کو باقی رکھنا ہے اور عزت کو قائم کرنا ہے اور نسلوں کے ذریعے فائدے اٹھانے ہیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں دیکھنی ہے، فرمایا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَدٍ، اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے رہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی شکل اس کے ٹیڑھے کو برداشت کرنا. اس لیے فرمایا کہ امرهن عجیب، ان کا معاملہ عجیب و غریب ہے. کیا معاملہ ہے؟ یغلبن کریما ویغلبہن لئیم. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بھولا بھالا عزتدار شوہر مل جائے جس کو کریم کہتے ہیں، کریمانہ شان رکھنے والا، کرامت والا عزتدار شوہر مل جائے، بھولا بھالا مل جائے، فرمایا یغلبن اس پر سوار ہو جاتی ہے، سر پر بیٹھ جاتی ہے، بولنا بھی دشوار کر دیتی، ناک پہ دم کر دیتی، بولتے رہتے. حالانکہ شریف کے ساتھ معاملہ شرافت کا ہوتا ہے. انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ شریف آدمی کے ساتھ معاملہ شرافت کا ہو، اخلاق کا معاملہ. لیکن آقا نے فرمایا یغلبن کریما، یہ عزتدار پر سوار رہتی ہے، عزتدار پر غالب رہتی ہے، اس کا جینا تو بھر کر دیتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا ویغلبہن لئیم. لئیم کے معنی آتے کمینہ، اجڑ آدمی، ماردھار کرنے والا، جس کو معاشرے میں گندہ کہا گیا ہے. اس کا ترجمہ کمینہ بھی کر سکتے ہیں، بدبخت بھی کر سکتے ہیں. فرمایا اگر ایک شوہر کوئی کمینہ ہو جائے، اجڑ مل جائے تو پھر اس کے سامنے طبیعت نہیں بولتی، پھر نہیں بولتی، ڈر لگتا ہے، مار دے گا، سب بھوڑ دے گا، بلا کر دے گا. یہ تو مزاج بتایا آپ نے. اس کے بعد جو بات کہی اس کو بتانا ہے. یہ تو مزاج ہے، آپ نے فرمایا کہ مزاج یہ ہے. اس کے بعد جو بات کہی وہ آپ کو بتانی ہے. فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا کریما. جب بات یہ ہے کہ بیویوں سے دبنے والا اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہے، عزتدار ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے. بھائیو ایک حدیث میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے کریم کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. آقا نے فرمایا بتاؤ تمہیں جنتی کون ہوتے؟ فرمایا وہ کریم لوگ ہوتے ہیں، عزتدار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں. شرافت ہی جنت میں لے جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جنتی لوگ بیویوں سے دب کر رہتے ہیں، بیوی کے سامنے دبے رہتے ہیں، ان کو چھیڑتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں. جنتی ہونے کی علامت ہے. فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا کریما. جب بات یہ ہے کہ بیوی سے دبنا کرامت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، تو میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بیویوں سے دبا رہوں لیکن اللہ کی نگاہ میں قریب رہوں، شریف رہوں، عزتدار رہوں. یہ آقا کی پسند ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے بھائیو، ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنی ذات کے لیے نہیں کہی بلکہ امت کے لیے کہی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہی. ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام کو پیدائشی طور پر قریب تھے. آپ کی خلقت ہی کرامت کے ساتھ ہوئی ہے، آپ بناوٹی قریب نہیں تھے. آقا نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ نے قریب پیدا ہی کیا تھا. آپ اگر بیویوں کی برداشت نہ کر تب بھی قریب تھے. یہ تو ہمارے لیے کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی آقا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف فرماتے ہیں انک
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے اخلاق پر سوار ہیں. وہ اخلاق آپ کی سواری آپ کے نیچے دبا ہوا. اتنے بڑے اخلاق والے یہ اخلاق سے اوپر سے لیں. آقا کے اخلاق کی اعلیٰ درجے کی تعریف ہے. نبی کریم علیہ السلام کے مزاج تو خلیقانہ تھا، کریمانہ تھا. آقا نبی کریم علیہ السلام تو پیدائشی طور پر کریم تھے. یہ بات تو آقا نے ہمارے لیے کہی. ہمیں کرامت کے ساتھ رہنا ہے، بیویوں کی بات برداشت کرنی، بیویوں کے ساتھ کرنا ہے، ان کو جھیل کر برداشت کرنا، پھر انشاءاللہ فائدے ہوں گے، عزتیں بھی دیں. اور فرمایا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ غَالِبًا لَلِيمًا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیویوں کو دباتا رہوں لیکن اللہ کی نگاہ میں لئیم اور بدبخت کہہ رہا ہوں، کمینہ کہہ رہا ہوں. مجھے پسند نہیں ہے کہ میں بیوی کو ستا کر ظلم اٹھا کر اس کو مار پیٹ کر دبا کر اللہ کی نگاہ میں بدبخت بن جاؤں، کمینہ بن جاؤں. یہ میں پسند نہیں کرتا. آقا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ساری امت کو اس کی دعوت دی ہے، ساری امت کے لیے حکم دیا ہے کہ دیکھو بیویوں پر زیادتی مت کرنا، ظلم مت اٹھانا. بیوی پر ظلم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بڑا چور ہے ہمارے قبضے میں، اس پر آپ نے ظلم کیا، اس کو مار دیا، سر کھو دیا تو کمال بہادری ہوئی. برابر کے لوگوں سے یا بڑے لوگوں سے مقابلہ ہے بات نہیں. چھوٹے لوگوں سے معاملہ کر، چھوٹے لوگوں کو مارنا پیٹنا دبانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، طاقت کی بات نہیں، بلکہ چھوٹے لوگوں کے سامنے دب جانا یہ بہادری کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو غصے کو چلانے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جائے، غصے کو برداشت کر لے، حالانکہ وہ غصے کو چلا سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام پر قادر ہے، اپنے مقابل کو دبا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر غصہ آتا ہے تب غصے کو پی جاتا ہے. آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شریعت اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا بہادر تو یہی شخص ہے. معلوم ہے جو چھوٹوں کے سامنے دب جائے، چھوٹوں کی بات برداشت کر لے، چھوٹوں پر غصہ نہ کرے، یہی اللہ کی نگاہ میں پہلوان ہوتا ہے. اس لیے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہدایت دی، ساری امت کو ہدایت دی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو توجہ دلائی. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیوی کو دباؤں اور اللہ کی نگاہ میں بدبخت بن کر رہوں، کمینہ بن کر رہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عزت کی زندگی عطا فرمائے، بیوی کے ساتھ خوشگواری کا معاملہ رکھنے کی، کرامت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ یہ نکاح وسیع ہو رہا ہے. قرآن کریم حدیث پاک کے مطابق اللہ کے فضل سے وسیع نکاح ہو رہا ہے. ماشاءاللہ 17 اکثر 10 لوگ ہیں، اہل علم کا مجمع ہے. انشاءاللہ اس نکاح میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے یہ بات دلوائی ہے، اس کے مطابق ہم سبوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اس میں قبول فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب